اللہ نے حضور کی امت کو بھی بڑے فضائل دیے ہیں، بڑی فضیلت دی ہے۔ اور صرف حوالے کے طور پر تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، پروردگار کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی امت کو امتوں کا سردار کیوں بنایا؟ ہمارے جو نبی ہیں وہ رسولوں کے سردار ہیں اور جو امت ہے وہ امتوں کی سردار ہے۔ آواز خالق آئی، اے موسیٰ میں نے 10 چیزوں کی وجہ سے امت محمدیہ کو فضیلت دی ہے، وہ 10 گنوانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک ان میں سے یہ تھی کہ اے موسیٰ میں نے آخری نبی کی امت کو جمعہ جیسی نماز جیسی عبادت جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اور اسی لیے مومنین کرام مستند شیعہ سنی منابع کے حوالے سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ جب ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پیسہ اکٹھا کرتا ہوں، حج کے لیے نہیں جا سکتا، تو سرکار دو عالم نے حج واجب ادا کرنا اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے کچھ عبادتیں ایسی رکھی ہیں کہ اگر کریں گے تو خدا اس جیسا ثواب ضرور عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جمعہ ادا کرتے ہو، نماز جمعہ پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو ادا کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا مطمئن ہو جاؤ، اللہ نے نماز جمعہ میری امت کے غریبوں کے لیے حج کا ثواب رکھا ہے۔ یعنی بندہ مومن جب وضو، اب دیکھیں نا کتنی بڑی سعادت ہے، یہ بھی حدیث معصوم ہے، مولا فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ ضرور کرو، غسل جمعہ ترک نہ کرو۔ اور اس کی اہمیت کے طور پر فرمایا قرض لے کر بھی اگر پیسہ ادھار نہیں ہے غسل کرنے کے، قرض لے کر بھی کرنا پڑے تو ادھار لے کر غسل جمعہ ضرور کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر خوراک میں کمی کر سکتے ہو کہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے خدا نہ خواستہ، تو وہی پیسے بچا کر غسل جمعہ ترک نہ کرو۔ کیوں؟ غسل جمعہ ایک جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ تک کے گناہوں کا خدا کفارہ قرار دے دیتا ہے۔ یعنی یہ نہانا آپ خود اندازہ فرمائیں، نہانا تو مستحب ہے، سنت ہے، ویسے بھی انسان نہاتا ہے موسم کے حساب سے، تو اگر حکم رسول اللہ کے مطابق نہائیں گے تو خدا نہانا بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے، دیگر ذکر کریں گے تو خدا کتنا بڑا اجر عطا کرے گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی موسیٰ میں نے آخری نبی کی امت کو ایک جمعہ جیسی نعمت دی ہے۔ اور دوسرا 10 محرم عاشورہ عطا کیا ہے۔ عاشورہ یعنی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری۔ پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا تو فرمایا آخری نبی کا نواسہ بے دردی سے شہید کیا جائے گا، جو ان کی یاد منائے گا، ان کے نام پر آنسو بہائے گا، اور باقاعدہ خود آنکھوں سے پڑھ کر ثمرۃ الحیات کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ اے میرے نبی موسیٰ جو میرے آخری نبی کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا ان کی محبت میں اور ان کی اولاد کی محبت میں ایک درہم بھی خرچ کرے گا، میں اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور اس کے درجات کو بھی بلند کروں گا۔ یعنی جی ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام پر جو خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سمجھا دیا، اس پاک راہ میں آل محمد کے نام پر جتنا خرچ کرتے ہو اللہ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ دنیا آخرت کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔